ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جزء اول، یہاں پر صفحہ نمبر 190، کتاب الحجہ فی ان الائمة علیہم السلام شہداء اللہ عز وجل علی خلقہ. ائمہ طاہرین علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی خلقت پر اللہ کی جانب سے شاہد ہیں، شہود ہیں، شہادت کرنے کے لیے، کہ شہادت کریں یعنی اچھی طرح سے دیکھ لیں اور پھر جب ضرورت پڑے تو اس بات کی شہادت ادا کریں یوم قیامت. اور اس کے کئی احادیث بہت زیادہ ہیں میرے عزیز، کچھ اس باب میں ہیں اور کچھ دوسرے ابواب میں ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، اور دوسری روایات میں دیکھنے کے علاوہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہمارے اعمال کو، ہمارے اعمال اللہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام پر عرضہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عرضہ ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ پہلی حدیث ہے. قال ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت مبارکہ کے ذیل میں فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، وہ کیسا دن ہوگا جب ہر امت سے ایک شاہد کو پکارا جائے گا. من کل امت بشہید، ہر قوم میں سے ایک شاہد کو پکارا جائے گا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے ان پر کون؟ ہؤلاء، ان پر، ان کے لیے شاہد کے طور پر بلایا جائے گا. قال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، نزلت فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصہ، یہ صرف حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے. ہر عصر میں، ہر زمانے میں اللہ کا ایک شاہد ہے، وہ شاہد پکارا جائے گا روز قیامت. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد کے طور پر ائمہ طاہرین علیہم السلام کے شاہد کے طور پر بلایا جائے گا. فی کل قرن منہم امام منا شاہد علیہم، ہر نسل میں، قرن یعنی نسل، ہر نسل میں ہمارا ایک امام ہے جو اس امت پہ شاہد ہے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد علینا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پہ شاہد ہیں، ہم پہ شاہد ہیں، یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ شاہد ہیں. اس باب میں تیسری حدیث کو دیکھ لیجئے. راوی کہتا ہے کہ میں سألت ابا الحسن علیہ السلام، مجھے یا امام رضا علیہ السلام سے سوال ہے یا حضرت امام کاظم علیہ السلام سے سوال ہے. ظاہراً امام رضا علیہ السلام سے سوال ہے. میں نے پوچھا اس آیت کے بارے میں، عن قول اللہ عز وجل، یہ اس آیت کے بارے میں، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. افمن کان، اب میں اس آیت کا ترجمہ انشاءاللہ مصحف دکھا کر آپ کے لیے پیش کروں گا. افمن، حمزہ جو ہے، حمزہ یہ سوال کے لیے، استفہام کے لیے، فا استیناف کے لیے. من کان علی بینۃ من ربہ، وہ شخص اللہ کی جانب سے جو واضح دلائل، بینہ واضح دلیل، جس سے حق و باطل کا فرقان ہو جاتا ہے، حق و باطل کا تمیز ہو جاتا ہے، وہ شخص جو اللہ کی جانب سے اس بینے کے ساتھ ہے. ہاں، افمن بینے کے ساتھ ہے. اب وہ شخص جو اللہ کی جانب سے بینے کے ساتھ ہے، اب اس سوال کا اگلا حصہ مذکور نہیں ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی جانب سے بینے کے ساتھ، حجت کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ ہے، تو وہ دوسروں جیسا ہے، ان جیسا ہے جن کے پاس جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا جزء جو ہے وہ غیر مذکور ہے آیہ شریفہ میں. اور پھر فرمایا وَيَتْلُوهُ، اور اس کے بالکل ساتھ، اور اس کے بالکل تلا یتلی، یعنی دو شخص یا دو چیزیں ایسے ساتھ ہوں کہ ان کے درمیان کوئی ثالث نہ ہو، کوئی تیسرا چیز ان کے درمیان حائل نہ ہو.
اور اس کے بالکل ساتھ کیا ہے؟ ایک شاہد ہے، من ہو، وہ شاہد بھی اسی کا اپنا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے معجزات اور آیات بینات، دلائل واضحات کے ساتھ ہے۔ کیا وہ ان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کفار مکہ کے جو سردار ہیں ان جیسا ہے؟ اچھا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، ایک جانب اس کے ساتھ معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک جانب سے قرآن مجید ہے جو اپنے اس طور پہ اعجاز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے لیے ان کے اخلاق حسنہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دلائل عقلیہ ہیں، ہر لحاظ سے وہ حق پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یتلوہ، اس کی حقانیت کی یہ بات ہے، یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اس کے پاس ایک ایسا شاہد ہے۔ کیا اس شاہد کی کیا شان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس شاہد کی کیا بات ہے؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ سے کہتے ہیں، کافر آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ تو پیغمبر ہی نہیں ہیں، جھوٹ کے ہیں، جھوٹے ادعا لے کر آئے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں، ہم آپ کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کرتے، نبوت کی ہم تکذیب کرتے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، نستجیر باللہ لست مرسلا۔ قل، اے حبیب کہہ دو، اے حبیب فرماؤ ان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، مجھے تیری شہادت کی ضرورت نہیں ہے، اے کفار قریش، اے کفار مکہ، اے جاہل عرب، مجھے اے بت پرستو، مجھے تیری شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ کفا باللہ، میرے لیے کافی ہے اللہ کی شہادت، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی شہادت، اللہ کی شہادت کیا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بہت سارے، ان کے لسان مبارک پر بہت سارے اعجاز جاری کیے ہیں، معجزات، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی نبوت کی تصدیق قرآن مجید ہے، جو قرآن جیسا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ قرآن جیسے ایک سورت کوئی لے کے آئے، اگر قرآن میں شک ہے، قرآن جیسے ایک سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک لائن ہے، ایک سطر ہے، ایک سورہ ہے، اس جیسا ایک سطر لے کے آؤ، سورہ کوثر جیسا لے کے آؤ، یا کوئی لمبا سورہ پسند ہے، سورہ آل عمران جیسا، وہ نہیں کر سکتے، چھوٹے سورہ جو ہیں ان جیسا آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ تو کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان شہادت کس کی کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے ساتھ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ ایک ذات اقدس جو شاہد ہیں، وہ جو شاہد ہیں میرے نبوت کے، کہ اللہ کی شہادت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کی شہادت، وہ شاہد جن کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس پورے قرآن کا علم ان کے سینے مبارک میں ہے، ان کی شہادت کافی ہے، ان کی شہادت کافی ہے۔ تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل آیہ کیا ہے؟ آپ کی شان میں قرآن مجید میں سب سے افضل آیہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کا مدح و ثنا بیان کیا ہے، تو سید المسلمین امیر المؤمنین قرآن ناطق سلام اللہ علیہ نے فرمایا اسی آیت کو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے بینے پر ہیں، حجت واضحہ کے ساتھ، قرآن، دلائل بہت سارے، ٹھیک ہے نا؟ بینہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بینہ اللہ کی جانب سے اللہ کی شہادت، وَيَتْلُوهُ شاہد، ان کے بالکل ساتھ، یتلو بالکل عدم انفصال، ان سے منفصل ہی نہیں، ایک شاہد ہے، منہ، شاہد بھی انہی میں سے ہیں، ایک شاہد ہے، سب شاہد نہیں ہے، شاہد ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ شاہد ہے ایک شاہد، اور وہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، تمام مراحل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تالی تلو ہیں، یعنی ہم فی اللہ مساوی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے اسی مرتبے پہ ہیں جو ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہارون شریک تھا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ہارون علیہ السلام ہدایت میں شریک، ہارون علیہ السلام معجزات میں شریک، ہارون علیہ السلام شریعت میں شریک، ہارون علیہ السلام حق طاعت میں شریک، ہارون علیہ السلام حق ایمان میں شریک، اشرکہ فی امری،
ٹھیک ہے نا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, بالکل ہم باللہ مساوی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں, علی علیہ السلام کَنَفْسِی, کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل کَنَفْسِی, مانند و مثال ہے, میرے جیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امام علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, یہ شاہد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, جن کی شہادت جو ہے اللہ کی شہادت کے مساوی, ایک بینہ ہے اللہ کی جانب سے اور ایک وہ شاہد. ٹھیک ہے, یہ کون ہے؟ فقال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ الشاہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بینۃ من ربہ, جو بینے کے ساتھ ہے. افمن کان علی بینۃ, کیا وہ شخص جو اللہ کی جانب سے بینے پر ہے, دلائل واضحات کے ساتھ ہے, معجزات باہرات کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو بینہ پر ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اور شاہد کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس آیت کے متعلق آج کل جو کچھ جہلا ہیں جماعت عمریہ کے, ان کی جانب سے کچھ باتیں سننے میں آئی ہیں, تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. ملاحظہ فرمائیے, آیا یہ ہے سورہ مبارکہ ہود میں آیہ نمبر 17, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ, اور اس کے ساتھ, اس کے بالکل ساتھ ایک شاہد ہے جو انہی میں سے ہے. ومن قبلہ کتاب موسیٰ, اور ان سے پہلے کتاب موسیٰ ہے, اماما و رحمہ. جماعت عمریہ کا ادعا ہے کہ کتاب موسیٰ امام بھی ہے, رحمت بھی ہے, امام بھی ہے, رحمت بھی ہے. تو کوئی حدیث دکھاؤ. جب تم یہ ایسا تم ترجمہ کرتے ہو, دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ ومن قبلہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب موسیٰ ہے, کتاب موسیٰ میں ان کی دلائل ہیں, ان کی تشریف آوری کی بشارت ہے. اب امام و رحمہ میرے عزیزو, یہ متعین نہیں ہے کہ یہ جو ہے, یہ اب عربی زبان میں امام جو ہے, لفظ امام یہاں پر امامن یہ حال ہے, رحمتن یہ حال ہے, رحمتن کو عطف کیا گیا ہے امام پہ, تو یہ حال ہے. یہ حال قسم کا حال ہے میرے عزیز. حال کس کا حال ہے؟ ایک حال ہوتا ہے, ایک ذوالحال ہوتا ہے. اس کا ذوالحال کون ہے؟ صاحب حال کون ہے؟ یعنی ان سے پہلے کتاب موسیٰ ہے. اس حالت میں, حال کا ترجمہ اردو اس میں کریں گے نا ایسا, بلے رأیتہ وہو یضرب بالسیف, میں نے اس کو دیکھا اور وہ اس حالت میں کہ وہ تلوار سے مار رہا تھا. وہو یضرب بالسیف, یہ جملہ حالیہ ہے. یہاں پہ جو اس کو عربی زبان میں حال کہتے ہیں. اچھا, یہ صاحب حال کون ہے؟ کیا کتاب موسیٰ ہے؟ کتاب موسیٰ ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی کہہ سکتا ہے, لیکن اس کے پاس یہ متعین نہیں ہے. کوئی اور کتاب کو امام کہنا, کتاب کو امام کا عنوان دینا, یہ عربی زبان میں ایک عام سی بات نہیں ہے, عام سی بات نہیں ہے. یہ امام جو یہاں پر ہے میرے عزیزو, یہاں پر وہی جو شاہد ہے, وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شاہد ہیں وہ امام بھی ہیں, رحمت بھی ہیں. یہ حال کتاب موسیٰ سے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے عزیزو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معتاد نہیں ہے کہ کتاب جو ہے نہ بولتا ہے, ٹھیک ہے نا. کتاب جو ہے اب نہ وہ اپنے آپ کی تفسیر کرتا ہے, کتاب نہ وہ سنت. کبھی کوئی شخص مثلا نہ کوئی جہاد ہو رہا ہو, مسلمانوں کا پیشوائی کرے جہاد میں مثلا, یا کبھی دو آدمی میں جھگڑا ہو, کتاب اٹھ کے آ جائے کہ بھئی تو آپ میں فیصلہ یہ ہوگا. کتاب جو ہے مظلوم کا حق ظالم سے چھین کے اس کو دے دے. یہ سب امام کا کام ہے. امام, پیشوا, رئیس یہ فرائض انجام دے گا نا. تو کتاب کو امام بولنا اس میں کافی مجاز ہے, ٹھیک ہے نا. اور حق یہی ہے کہ اس کو شخص پہ جو مذکور ہے, جو اس سے اسی آیت میں مذکور ہے شخص,
اور وہ شخص کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ فریقین کے احادیث بہت زیادہ ہیں اس بات پر کہ یہ شخص جو شاہد ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، یہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اس پہ اس کا حمل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ وہ امام بھی ہے، رحمت بھی ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے کہ یہ یہاں پہ امام و رحمہ جو ہیں یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا حال ہے، کیا حال ہے؟ اس کا ذوالحال کون ہے؟ وہی جو شاہد ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ۔ تو ترجمہ کیسا ہوگا کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب سے، اپنے رب کی جانب سے معجزات کے ساتھ، دلائل واضحات کے ساتھ آیا ہے، اور بالکل اس کے ساتھ اسی کا اپنا شاہد منہ، اسی کا اپنا ایک شاہد بھی اس کے ساتھ ہے، وہ شاہد امام بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اس سے یعنی یہ امام و رحمت جو ہے حال ہے شاہد میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتاب موسیٰ میں ہے، اور کتاب موسیٰ میں جو دلائل اور بشارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب کوئی کہہ دے گا کہ یہاں پہ حال اور ذوالحال میں جو فصل ہے یہ تو قرآن میں عام سی بات ہے، یہ حال اور ذوالحال میں، حال اور صاحب حال میں فصل بہت پڑتا ہے، آیتوں کا فصل پڑتا ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، اولئک یؤمنون بہ، اہل ایمان اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اہل ایمان اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے بینے کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بالکل ان کا شاہد جو ان کا اپنا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علی منی وانا منہ، جو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہے، وہ شاہد ہیں، ٹھیک ہے، شاہد ہیں، اور وہی وہ شاہد جو ہیں امام بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، اور ان سے پہلے کتاب موسیٰ ہے۔ اچھا، مؤمنین اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو لوگ اس بات کو رد کریں احزاب میں سے، مختلف قبائل میں سے، مختلف گروہوں میں سے، تو ان کا نار ان کا ٹھکانہ ہے، نار کا، وہ ہمارے وعدے کا جگہ کہاں ہے؟ وہ نار ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اس بات سے کسی پہ شک میں نہ رہنا، انہ الحق من ربک، یہ بات اللہ کی جانب سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر جو لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اکثر جو لوگ ہیں ایمان، اکثر جو یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ وہاں پہ عرب میں نازل ہوئی نا، پھر وہ تو سب تو مسلمان ہوئے تھے، تو پھر قرآن نے کیوں کہا اکثر الناس لا یؤمنون، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ وہ مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا مسلمان تو ہوئے تھے، مومن نہیں ہوئے تھے، کیونکہ قرآن نے کہا تھا انہی کے متعلق کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مسلمان ہوئے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت اکثر جزیرۃ العرب مسلمان ہو چکے تھے۔ اچھا، یہاں پہ میں پہلی بات یہ یتلو کے متعلق بات کروں کہ یتلو کا کیا مطلب ہے؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ملاحظہ فرمائیے، کتاب المفردات فی غریب القرآن للراغب الاسبہانی الجزء الاول، صفحہ نمبر 97 میں راغب کہتے ہیں تلا یتلو تبعہ متابعتا لیس بینہم ما لیس منہا، ٹھیک ہے نا؟ تلا یتلو، یتلو ہو، ایسے متابعت، ایسے ساتھ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ یا چیز دوسرے چیز کے ساتھ ہو کہ ان کے درمیان کوئی ثالث نہ ہو، کوئی اجنبی ان کے درمیان نہ ہو، بالکل ایک ہوں، سمجھ میں آئی نا بات؟ وَذَلِكَ تَارَةً يَكُونُ تَارَةً بِالْجِسْمِ وَتَارَةً بِالْاقْتِدَاءِ فِي الْحُكْمِ، یہ ایک دفعہ لغوی طور پر یہ جسمانی فزیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی چیز آپ کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، دو کتابیں بالکل ساتھ ہیں، دو کتابیں بالکل ساتھ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اس کتاب کے بعد ہے، اس کتاب کے ہم ردیف ہے، یہ یتلو ہو اس کے بعد ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، کہیں گے نا؟ اور ایک دفعہ یہ اقتدام ہے کہ بالکل کہ ایک شخص اگر دوسرے شخص کا ہو بہو اقتداء کرے، سب اعمال افعال ایک شخص کا دوسرے شخص کے عین مطابق ہو تو اس کو کہیں گے یتلو۔ تو پتہ یہ چلا، پہلا شرط یہ ہے کہ یہ شاہد کون ہے؟ قرآن جس کا ذکر فرما رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں، شاہد کون ہے؟ پہلا بات یہ ہے کہ یہ شاہد اس کے تمام افعال، اس کے تمام عقائد، اس کے تمام اطوار، اس کا قیام، اس کا قعود، اس کا سکوت، اس کا نطق و بیان، اس کی جہاد، سب بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اقتداء پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرہ برابر بھی اس میں انحراف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تلا یتلو کا مطلب یہی ہے. اور یہ صفت جو ہے کسی بھی صحابے پہ منطبق نہیں ہے سوائے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کے، کیونکہ صحابہ سب مشرک تھے، صحابہ سب اسلام لانے کے بعد ان سے کفر کی کتنی باتیں صادر ہوئی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کی حرمت کیا. وہ جب ہم دکھائیں الا ماشاء اللہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیسے قاضی عیاض یحسبی کہتے ہیں کہ فلانے بدری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جملہ کہا ہے اگر وہ آج کوئی مسلم کہہ دے تو شک ہی نہیں کہ اس کو واجب القتل ہے، واجب القتل ہے، ٹھیک ہے نا. یا مثلا جو باتیں صحابہ نے بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پہ خطاب کیا، ان سے کہا، حجر اور حزیان کا جو نسبت دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج کوئی مسلمان کہہ دے تو سب مولوی، خدا جانتا ہے وہی بات جو عمر نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے خمیس کو یہ انہوں نے کہا ہے، اور منڈے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سموار کو وفات ہوئی، یعنی 4-5 دن سے پہلے جو گالی دی ہیں ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. اور جو عمر کے جو اور اتوار ہیں، جو اس کی حد کی حرمت ہیں، وہ جو جماعت عمر چھپاتے ہیں آپ لوگوں سے. جب ان کا ہم اس کا فائل کھولیں گے، پروفائل کھولیں گے، آپ اس کے کرتوت دکھائیں گے نا کہ کس طرح مختلف مقامات پر اس نے گستاخی کیا، کہ اگر وہی گستاخی آج کسی بھی مسلمان سے اس سے ادنا مرتبہ بھی صادر ہو تو سب مولوی جو ہیں فتوی دیں گے کہ یہ شخص واجب القتل کافر ہے، مرتد ہے، یہ شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں حوض کوثر سے دور کیے جائیں گے اور جہنم پھینکے جائیں گے. تو وہ شخص وحید جو معصوم ہے، مطہر ہے، اس کے تمام عقائد، اقوال، اطوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اور اس کے علاوہ جماعت عمر کے احادیث بھی ہیں. اچھا، والقمر اذا تلاها اراد بها هنا اتباع على سبيل الاقتداء والمرتبه، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قمر يتلو الشمس، قمر شمس کے بالکل فوراً بعد آ جاتا ہے، شمس کے بعد ہے، شمس کے ساتھ ہے، اس کے اقتداء کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے. اچھا، اب دیکھیں عزیزوں، یہاں پر جو جملہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن امام ہے، قرآن امام ہے، قرآن خلیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن کبھی جہاد نہیں کرتا میرے عزیزوں، فرق کرتا ہے. قرآن کبھی بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، خود کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ متفرق اجزاء تھا، اور خود ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ، ایک دلیل بھی نہیں ہے ان کے مذہب میں قرآن یہ قرآن نے اپنی حفاظت کیا، قرآن اس سے کوئی چیز ساقط نہیں. ان کے مذہب میں یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں جماعت عمریہ، ان کے علماء، دلیل ایک بھی نہیں ہے، دلیل ایک بھی نہیں ہے کہ ان کے مذہب میں قرآن غیر محرف ہے، دلیل ایک بھی نہیں ہے سوائے اس ادعا کے کہ ہمارا اجماع ہے. آیت قرآن ایک نہیں ہے، حدیث ان کے پاس ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پوری دنیا میں انہوں نے نعرہ پھیل دیا کہ شیعہ دوسرے قرآن کے قائل ہیں، شیعہ اس لیے کافر، حالانکہ ان کے اپنے مذہب میں دلیل ایک بھی نہیں ہے کہ قرآن غیر محرف ہے. اور اس کے بالعکس ان کے پاس دلائل، صحیح دلائل کہ قرآن میں بری طرح سے تحریف ہو چکی ہے، بہت زیادہ. ان کے اپنے بخاری مسلم کو اور کتابوں کو تو چھوڑ دو، بخاری مسلم کو پکڑیں، دلائل بہت زیادہ ہیں. اور اس کے باوجود دیکھیں عزیزو کہ ایک شخص مثلا اتنا بے حیا ہو کہ چوری کا مال اس کے بغل میں ہو، اس کے پیٹھ پر ہو، اس نے چوری کا مال پکڑا اور قسمیں کہیں کہ میں نے چوری نہیں کی، ٹھیک ہے نا. جب آپ کی کتابیں شہادت دے رہی کہ تمہارے ائمہ، تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، اور تم کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے. قرآن ناقص نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو نا؟ ایک ایسا شخص کو آپ دیکھ لیں کہ اس بینک سے نکل رہا ہے پیسے، اس نے یہاں پہ بوری، یہاں پہ سب وہ مختلف چیزیں اس نے چرائے ہیں، یا کسی کے گھر گیا ہے وہاں سے چوری کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. سب سامان چوری کا اس کے پاس ہے، اس کو اس رنگے ہاتھ آپ نے پکڑا ہے، اور وہ قسمیں کر رہا ہے، وہ سب کو گالی دے رہا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، تم غلط کہہ رہا. جماعت عمریہ کی مثال یہ ہے قرآن مجید کے متعلق. اچھا، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، کہیں گے کہ
کیونکہ کتاب موسیٰ امام ہے اسی لیے قرآن امام ہے. امام کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر امام کی ضرورت نہیں ہے تو ابو بکر ہیں. ابو بکر کس لیے خلیفہ بنا؟ اس کو خلیفہ نہ کہو نا, خلیفہ نہ کہو, اس کو چھوڑ دو. خلفائے راشدین, یہ کیا بات ہوئی کہ خلیفہ ہے؟ قرآن دیکھو عزیزو, مظلوم سے ظالم کا حق نہیں چھینتا. قرآن حد جاری نہیں کرتا. مسلمانوں میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو, قرآن بیان نہیں کرتا کہ اس میں حق کون سا مسئلہ ہے. قرآن ایک ساکت کتاب ہے, ایک صامت کتاب ہے. کوئی بھی صاحب بدعت قرآن کا کوئی آیت پکڑ کے وہ اپنی بدعت کو آگے بڑھانے کے لیے استدلال کر سکتا ہے, اور یہ پوری تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ قرآن کریم اگر امام معصوم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو, اس کی زبان اقدس سے, کیونکہ وہ قرآن کی جو تعویل کرتا ہے, قرآن کی تفسیر کرتا ہے, اس میں خطا ہے ہی نہیں. وہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تعالیٰ خود قرآن کی تفسیر کر رہا ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو اس صورت میں وہ باطل اور حق کے درمیان فصل کر سکتا ہے. وإلا ہم دیکھ رہے ہیں قرآن ہمارے درمیان موجود ہے, مسلمانوں کے درمیان موجود ہے قرآن مجید. تو اس کے باوجود ہر صاحب بدعت قرآن ہی سے استدلال کرتا ہے. جو یزید کو مانتا ہے وہ بھی قرآن سے استدلال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. جو باطل سے باطل فرقہ جن کا مسلمانوں نے تکفیر کیا, وہ بھی قرآن ہی سے استدلال کر رہے ہیں. تو قرآن اس بات سے ابا نہیں کرتا. قرآن تو ایک صامت کتاب ہے, ورقوں پہ لکھی ہوئی ہے. ہاں, کوئی بھی شخص اس کو اٹھا کے یہ بات کہنا ہی غلط ہے. جو امام کے فرائض ہیں کہ مسلمانوں کا پیشوا ہو, مسلمانوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا کلام حجت ہو, حق و باطل کی وہ اچھی طرح سے بیان کرے. قرآن یہ کرتا ہے, قرآن یہ نہیں کرتا. مسلمانوں میں اگر اختلاف ہے تو قرآن مجید آ کے کہتا ہے کہ تم حق پر ہو. وہ قرآن ساکے کتاب ہے, قرآن ایک کتاب ہے, وہ ورقوں پہ لکھی ہوئی ہے, وہ بولے گا نہیں. وہ لوگ اٹھائیں گے اور وہی کہیں گے جو ان کی مرضی یا ان کے سوچ میں ہے یا ان کے دل میں ہے یا ان کی شہوت مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم مظلوم کا حق ظالم سے نہیں چھینے گا. قرآن کریم بیت المال کو عدل کے ساتھ تقسیم نہیں کرے گا. یہ سب کس کا کام ہے؟ امام کا کام ہے. سنت کیسا ہے؟ سنت کیسا ہے؟ کس مسئلے میں کیا چیز سنت ہے, کون سا مسئلہ بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. مختلف مسائل میں یہ علوم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ظاہر قرآن میں نہیں ہے, سنت جو ظاہر قرآن میں نہیں, اس کی تشریح قرآن نہیں کرے گا. اگر کرتا ہے تو آؤ مجھے دکھاؤ, آؤ مجھے دکھاؤ. اتنے اختلافی مسائل ہیں ان کی دلیل قرآن مجید سے کیوں؟ اگر واقعا قرآن تو موجود ہے, اگر قرآن چیزوں کا فصل کر سکتا ہے, ان مختلفات کا کر سکتا ہے, تو کیوں یہ اختلافات موجود ہیں, حالانکہ سب مسلمان قرآن کو مانتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو بہرحال کتاب موسیٰ امام و رحمہ, یہ امام و رحمہ کتاب موسیٰ کی حال نہیں ہے, یہ حال ہے یتلوہ شاہد منہ, شاہد کا جو ہے اس کا حال ہے. اچھا, اس میں حال اور ذل حال میں فصل پڑ گیا ہے, تو یہ کوئی انوکھی بات ہے؟ کوئی انوکھی بات نہیں. یہ قرآن میں بہت ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارک بقرہ. قل, حبیب ان سے کہہ دیجئے یہود سے, ان کانت لکم الدار الاخرۃ, ان کانت, ان جو ہے شرطیہ ہے, کانت فعل ناقص, اس کا اسم جو ہے دار الاخرہ ہے, اس کی خبر لکم ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ محلن, یہ جملہ مجزوم ہے. اچھا, عند اللہ خالصتاً, یہ خالصتاً حال سے ہے, کس میں سے؟ دار الاخرہ میں سے کا حال ہے. ان کے درمیان عند اللہ جو ہے فصل آیا, جس میں کوئی انوکھی بات نہیں. سورہ مبارک ہے. اس طرح انسان اگر ملاحظہ کرے قرآن میں, اس کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گے کہ حال اور ذل حال میں فصل بہت ہے. ملاحظہ فرمائی سورہ رحمان میں, فیہن خیرات حسان, جنت میں, جنتوں میں, مسلمانوں کے جو مومنین کی جنتیں ہیں وہاں پر خیرات حسان, وہاں پہ خیرات یعنی ازواج, زوجات ہیں جو بہت ہی حسینہ ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کے پروردگار کے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. حور, وہاں پہ حور العین ہیں, مقصورات فی الخیام, کہ وہ اپنے خیموں میں ہیں, خیموں سے باہر نہیں نکلتی حیا کی وجہ سے. حور ہیں جو خیموں سے باہر نہیں نکلتی تاکہ کسی کا نظر ان پہ نہ پڑے. حور مقصورات فی الخیام. فبأی آلاء ربکما تکذبان, حور جو ہے یہاں پہ اس کے محل اعراب کیا ہے؟ اس کا محل اعراب خیرات حسان, جو مبتدا ہے, فیہن اس کا خبر ہے, حور جو ہے اس خیرات کا کیا ہے؟ صفت ہے. صفت اور موصوف میں ایک پورا آیت جو ہے وہاں پہ فصل ہے.
لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان. لم یتمثہن، تمث بولتے ہیں نکاح کو. وہ حور جو ہیں وہ سیبہ نہیں، ابکار ہیں، کنواری ہیں. تو ان سے پہلے ان کے ساتھ کسی نہ انس نے کسی جن نے ان کو ٹچ کیا ہے، اور ان کی ان کی بھی حیض نہیں ہوتی، وہ ان کی حیض بھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ باقرہ رہتی ہیں. اچھا، ان سے پہلے جو ہے کبھی انس و جن نے ان کے ساتھ کوئی ان کو ٹچ نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب لم یتمثہن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی حال ہے، یہ بھی حال ہے کن سے؟ حور فیہن خیرات حسان، اس سے حال ہے، اس کا حال ہے. کیوں؟ اور یہ کیونکہ یہ جملہ ہے، یہ جملہ حالیہ جو ہے اگر مبتدا معرفہ ہو یا نکرہ ہو، اس کی تخصیص ہو جائے تو اس کا حال لانا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ خبر بعد از خبر ہے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ متکئین ہے، یہ تو منصوب ہے، یہ تو اس کے حال ہونے میں شک ہی نہیں ہے، یہ حال ہے. متکئین علی رفرف خضر، رفرف بولتے ہیں اس کو وسادہ، متکا، بالش، تکیہ جس پہ لگاتے ہیں ہم. ان کے پاس جو تکیہ گاہ ہے وہ سبز رنگ کے تکیہ گاہ ہیں. وہ ابقری یعنی حسان، ابقری بولتے ہیں وہ جو بہت ہی نرم اور بہت ہی انسان اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے، جو بہت ہی نرم اور بہت ہی وہ ملائم ہو. حسان وہ بہت اچھے بھی ہیں، جو ان کے جو تکیہ ہیں فرش پہ زمین پہ رکھ کے ان پہ تکیہ کرتی ہیں. اچھا، متعیہ ان پہ، ان کی حالت یہ ہے، یہ خیرات حسان یا حور مقصورات، حور خیرات حسان، جو وہاں پہ جنت میں جو زوجات ہیں، انہوں نے تکیہ لگایا ہوا ہے سبز رنگ کے کشنز پر، سبز رنگ کے متکا پر، وسادہ پر، تکیہ گاہ پر. اچھی بات. تو یہاں پہ دیکھیں کتنا فصل آیا ہے. یہ حور خیرات حسان مبتدا ذوالحال، حال کہاں پہ؟ حال یہاں پہ متکئین. یا مثلا آپ کہتے ہیں لم یتمثہن، یہ مفعول ضمیر مفصولی اس کا جو ہے اس کا حال ہے، کوئی بات نہیں، بہرحال اس میں فصل بہت آیا. تو فصل آنے سے یہ کوئی حال اور ذوالحال میں فصل ہو سکتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی جاننے والے لوگ ان کے لیے تو بہت آسان سی بات ہے یہ کہ حال ذوالحال میں فصل بہت ہوتا ہے. اور لیکن کیونکہ یہ مولوی ہے جو ہمارے سامنے بات کرتے ہیں یوٹیوب پہ، یہ بڑے جاہل ہیں، اور یہ عوام بھی کیونکہ نہیں جانتے ان باتوں کو، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر حجت لائیں گے، چاہے وہ حجت کتنا ہی گھٹیا اور کتنا ہی باطل نہ ہو. یہاں پر میرے عزیزو، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، یہ شاہد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. من كان على بينة، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ہمارے پاس تو روایات بہت زیادہ ہیں کہ یہ شاہد سید المسلمین سلام اللہ علیہ. اور آیت میں بھی ہے، آیت خود میں، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت میں دو ایسی صفات ہیں شاہد کے لیے کہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ایک تلا یتلو کہ اقتداء میں وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو. یہ صفت کسی بھی شخص پہ منطبق نہیں ہے سوائے سید المسلمین علیہ السلام. اور دوسری بات من ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی منی وانا من علی، سلام من اللہ علیہما وآلہما. علی علیہ السلام کنفسی، لحمہ لحمی و دمہ دمی، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں. یہ بھی کسی اور صحابی پہ نہیں ہے، منطبق نہیں ہے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے. اس کے علاوہ روایات ملاحظہ فرمائی، احادیث. یہ تفسیر ہے الکشف والبیان المعروف بتفسیر الثعلبی، الجزء الخامس، چاپ دار احیاء التراث، جو سنہ 1422 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ مخالفین کی تفسیر ہے نا کہ ہماری تفسیر. صفحہ نمبر 161، سورہ ہود، افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمہ. ہم نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے حال ہے کس سے؟ شاہد کا حال ہے، کہ وہ شاہد امام بھی ہے رحمت بھی ہے. وہ شاہد امام بھی ہے رحمت بھی ہے. سمجھ میں آ رہے نا؟ امام بھی ہے رحمت بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا آدمی ہے اور ان کے بالکل ساتھ ہے. یہ صفات سمجھ میں آئی نا بات؟ اب اچھا، اب
کہ یہ شاہد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے روایات دیکھی ہے. یہاں پہ کئی روایت نقل کرتے ہیں. وہ پہلی روایت ابن عباس افمن کان علی بینۃ من ربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. وہ شخص جو بینے پر ہے وہ کون ہے؟ وہ ذات اقدس صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور جو شاہد ان کے بالکل ساتھ ہے، ان کے ہم پلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ شاہد انہی کا اپنا آدمی ہے، انہی کا ہے. وہ کون ہے؟ ابن عباس نے فرمایا علی سلام من اللہ علیہ خاصہ. یہ مخصوص صرف اور صرف کسی اور کی بات نہیں، صرف اور صرف سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات، ٹھیک ہے نا. دوسری حدیث دیکھیں، زادان روایت کرتے ہیں اور یہ بہت سے تابعین میں سے، سمعت علی علیہ الصلاۃ والسلام یقول، میں نے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس اللہ کی قسم ہے جس نے دانے کو شق کر دیا. جو دانہ شق ہوتا ہے اس کے دل سے پھل اگتا ہے، گندم اگتی ہے، بہت ساری چیزیں. اللہ نے دانے کو شق کیا. وبرأ النسمہ، اور اس اللہ نے جس نے خلائق کو خلق کیا ہے، برا یعنی خلق کیا ہے، نسمہ یعنی لوگوں کو خلق کیا ہے. لو ثنیت لی وسادۃ فاجلست علیہا، اگر میرے لیے میسر ہو جائے کہ مجھے ایک ایسا سیٹ ملے اور میں اس سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم، میں قضاوت کرتا اہل تورات کے درمیان یعنی یہودیوں کے درمیان. اور یہود کا قانون بڑا مشکل قانون ہے میرے عزیزوں. یہودیوں کی جو قانون ہے تورات، وہ بالکل جیسا مسلمانوں کا فقہ نا، اسی جیسا ملتا جلتا ہے. ان کا جو ایک کتاب ان کا تناخ ہے، ایک کتاب ہے ان کا تلمود ہے، اور یہ بالکل ان کی فقہ دیکھو ابو حنیفہ کی فقہ، لکھنے کا انداز بھی وہی ہے نا. یہ بہت عجیب بات ہے کہ آپ ان کے جماعت مریم کے پرانے فقہ کی کتابوں کا اگر مقایسہ کریں تلمود سے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس کے بولنے کے انداز، مسائل کو حل کرنے کا بالکل تلمود کی کاپی ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اسی لیے جماعت عمریہ کے پاس مثلا خطیب بغداد کی کتاب ہے تاریخ بغداد میں، اس میں ابو حنیفہ کے جو حوالے زندگی، اس میں بہت ساری شہادتیں ہیں کہ ابو حنیفہ کا جو اجتہاد ہے یہود سے ماخوذ ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال سید المسلمین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اب یہ بات جو میں نے بھی کہی نا کہ ان کا فقہ یہود سے ماخوذ ہے، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. یہ ایک ایسا وسیع باب ہے کہ مسلمان اس کو ٹچ کرنے کی جرأت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ فصل کھول دیں تو اس میں بہت 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 ساری باتیں ہیں. اس میں لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم، اگر مجھے ایسا سیٹ ملے تو میں قضاوت کروں گا، میں جج کروں گا، رولنگ دوں گا اہل تورات کے درمیان جو نزاع ہے، اختلافی مسائل تورات کی روح سے. وبین اہل الانجیل بانجیلہم، اور جو ایونجل کتاب ہے، انجیل کی کتاب ہے، ان کے اہل انجیل کی روح سے. وبین اہل الزبور بزبورہم، اور وبین اہل الفرقان بفرقانہم، اور جو یہ امت ہے اہل قرآن ہے، قرآن کی روح سے ان کے درمیان میں ان کے اختلافات کو حل کروں. والذی فلق، اور یہ کون کر سکتا ہے، یعنی کون کر سکتا ہے مسلمانوں کا اختلاف قرآن کی روح سے حل کر دے؟ یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے وہ کہ جو قرآن ناطق ہو. قرآن ہمارے درمیان موجود ہیں، علماء بھی ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تفسیر کی کتابیں ہزار میں کہہ دوں کم ہے، اتنے تفسیر کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں، خدا جانتا ہے کہ کتنے زیادہ ہیں. مفسرین، ذہین مفسرین جنہوں نے محنت کی، واقعا بہت محنت کی، بہت زیادہ ہیں. لیکن سب مفسرین جتنے انہوں نے محنت کی قرآن میں، یاد رکھو ان کی حیرت، ان کی سرگردانی اتنی ہی زیادہ ہے. قرآن ایک ایسا کتاب ہے کہ اگر اس کو معصوم سے نہ لو تو سوائے آپ کی گمراہی میں اضافہ کرنے کا کچھ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، قرآن ان سے الگ نہیں ہوگا.
جو لوگ صرف قرآن کو پکڑ کے بیٹھیں گے، قرآن کو اہل بیت علیہم السلام، قرآن کی تفسیر اہل بیت علیہم السلام، قرآن کی تلاوت قراءت اہل بیت علیہم السلام سے نہیں لیں گے، وہ اتنے ہی دور چلے جائیں گے، اتنے ہی دور چلے جائیں گے۔ والذی فلق الحب وبرأ النسم ما من رجل من قریش جرت علیہ المواسی الا وانا اعرف به يساق الى جنت او يقاد الى النار۔ اس اللہ کی قسم جس نے دانا پیدا کیا اور جس نے لوگوں کو خلق کیا ہے، قریش کا جو بھی آدمی ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس قریش کے ہر فرد کو میں جانتا ہوں کہ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اور یہ صرف ابھی انہوں نے قریش کا ذکر کیا ہے، ہمارے روایت میں بہت ہیں کہ سب لوگوں کو جانتے ہیں، سب لوگوں کو جانتے ہیں کہ کیا یہ شخص جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ فقام رجل ما آیتک یا امیر المؤمنین التي نزلت فی، ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی آیت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اللہ کی جانب سے جو آیت نازل ہوئی آپ کی اسی بات پر کہ آپ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب دیا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اس آیت کی تلاوت کی۔ رسول اللہ علی بینۃ من ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو بینے پر ہیں، وَأَنَا شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور وہ شاہد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مراحل نبوت کے شاہد ہیں، ان کے علوم کے شاہد ہیں، ٹھیک ہے نا، تمام مراحل میں ان کے ساتھ، علم میں ان کے ساتھ، عصمت میں ان کے ساتھ، معجزات میں ان کے ساتھ، وجوب طاعت میں ان کے ساتھ، وجوب تصدیق میں ان کے ساتھ، ہاں، جو ان سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی کرے، اللہ سے دشمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، تمام مراحل میں مساوی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے وہ چند چیزیں جو استثناء ہیں، ان میں سے ایک نبوت ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو مرتبہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، نبوت کا لقب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن نبوت سے اعلیٰ ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، نبوت سے بہت بڑا ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، جو امامت ان کے ہے وہ نبوت، سب انبیاء کی نبوات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور اس یہ ختم نبوت کے بالکل منافی نہیں ہے، ختم نبوت کے بالکل منافی نہیں ہے۔ بیوقوف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اگر ہم کریں یہ ختم نبوت کے منافی، وہ آ کے مجھ سے بات کریں، پہلے آپ نبوت کی تعریف کریں کہ نبوت کہتے کس کو ہے۔ جب آپ نے نبوت کی تعریف کی، اگر آپ کو تعریف نہیں آتی مجھ سے پوچھیں کہ نبوت کیا چیز ہے، تو جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے اپنے کتب سے کہ نبوت کس کو کہتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے لیکن اس کو انبیاء سے افضل اس کا علم ہے، انبیاء سے افضل اس کا عصمت ہے، اس سے وہ نبی نہیں بنتا، اس سے ختم نبوت لازم نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ہمارے امام ائمہ طاہرین علیہم السلام انبیاء سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس نفیس ہو وہ تمام انبیاء سے افضل ہی ہوتا ہے، سمجھ میں آئے، لیکن نبی نہیں ہے، نبی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن عصمت میں، علم میں، اللہ تعالیٰ سے کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو ثواب اور جو منزلت ہے، فضائل ہیں، سب انبیاء سے افضل ہیں، لیکن اللہ نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ بعثتک، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے تم کو نبی بنایا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے تم کو مبعوث کیا، نہیں، نبوت نہیں ملا ہے، لیکن باقی سب فضائل ملے ہیں، اس سے کوئی ختم نبوت لازم نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ یعنی ختم نبوت سے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عن محارب عن جابر بن عبد اللہ الانصاری، اچھا، تو جب امیر المؤمنین علیہ السلام یہ تالی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، تمام مراحل میں ساتھ ہیں، ہم پلہ ہیں، ٹھیک ہے نا، علم میں بھی ہیں، تو کیونکہ قرآن کریم کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، قرآن جو نازل ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہاں، تبیانا لکل شیء وما یزید الظالمین الا خسارہ، وہ دوسروں کے لیے خسرت، قرآن خسارہ ہی خسارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب مسلمان قرآن کھولتے ہیں نا، الفاظ تو سمجھ آتے ہیں کیونکہ ڈکشنری لکھے ہوئے ہیں، بعض وقت الفاظ میں بھی بہت سارے اقوال ہیں، تو معانی میں تو میں نے کہہ دیا آپ کو کہ اکثر بسم اللہ سے شروع کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سورہ فاتحہ کا پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ العظیم، تفسیر کا درس دینا اسی لیے بہت مشکل ہے کہ اقوال بہت زیادہ ہیں، اتنے اقوال ہیں، وہ بسم اللہ ہی سے شروع کرو، الحمدللہ رب العالمین، کتنے اقوال ہیں الحمدللہ میں، یہ احتمال، یہ احتمال، یہ احتمال، یہ احتمال،
اور سب ان کے بولنے والے بہت عظیم بلند پائے کے محققین ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سین والناس تک ہر جگہ ہر آیت آپ کو احتمالات، ایسے آیات جس میں احتمالات کم ہیں، سب کا توافق یہی ہے کہ یہ معنی یہی ہے اور کوئی معنی نہیں ہے. وہ آیات کم ہے، قرآن بہت کم ہے. قرآن مجید میں اکثر آیات میں اقوال ہی اقوال ہیں. قیلا 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 قیلا، یہ قول یہ قول یہ قول یہ، احتمال 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 احتمال، ٹھیک ہے نا. قرآن دوسروں کے لیے حیرت کے سوا، یعنی سرگردانی کے سوا، سرگردانی کے سوا کہ آپ ایک کتاب پڑھیں، اس کے ہر جملے میں بہت سارے احتمالات ہیں. معنی یہ ہو سکتا ہے، معنی یہ ہو سکتا ہے، معنی یہ ہو سکتا ہے، معنی یہ ہو سکتا ہے. یہ حقیقت ہے قرآن کی. اکثر قرآن کی یہی حالت ہے تفسیر. اگر حدیث ہو تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس احادیث زیادہ ہے نا. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام خزان علم اللہ وعیبت وحی اللہ. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے علم کے خزانے دار، اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے معدن ہیں، وحی کے صندوق ہیں، وحی کے خزانے ہیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام. کیونکہ تفسیر میں ہمارے پاس ان سے احادیث زیادہ ہیں. جن آیات میں تفسیر ہے اس میں حیرت نہیں ہے، جن آیات میں تفسیر نہیں ہے ان میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. احتمال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں یہ احتمالات. اچھا، تو کیونکہ یہ علم قرآن تبیان لکل شیء امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ کون قریشی یا غیر قریشی جہنمی ہے، کون شخص جنتی ہے. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ سید المسلمین علیہ السلام نے فرمایا ما من رجل الا وقد نزلت فیہ الآیہ والآیتان. قریش میں سے جتنے لوگ ہیں نا، ان کے شان میں، ان کی تعریف میں یا ان کی مذمت میں ایک آیہ یا دو آیہ نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن میں بھلے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ قرآن کا ثلث ہمارے مخالفین کے شان میں، جو بھی جہاں بھی نفاق، کفر، بنی اسرائیل کی مذمت ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالفین کے لیے ہے. اس میں ایک آیت دو آیت، فقال له رجل فانت اي شيء نزل فی. تو ایک شخص نے پوچھا سید المسلمین سلام اللہ علیہ کہ آپ کے لیے، آپ کے شان میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے جواب دیا اما تقرأ الآیت التي فی ہود ویتلوہ شاہد منہ. فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ ہود میں، ویتلوہ شاہد منہ، یہ میرے شان میں نازل ہوئی. یہ کس کی تفسیر ہے؟ یہ مخالفین کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا. اور مخالفین کی تفسیر میں تفسیر طبری، در منثور وغیرہ میں یہ روایات بہت زیادہ ہیں. یہ روایات سب نے روایت کیا، ابن ابی حاتم رازی نے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. اب میرے پاس تو ریفرنسز بہت ہیں، میں صرف در منثور آپ کو دکھاتا ہوں، باقی میں نہیں دکھاتا. الدر المنثور فی التفسیر المأثور تألیف السیوطی، عبد الرحمن السیوطی، جزء رابع، چھاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 409 میں افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، ٹھیک ہے نا، ویتلوہ شاہد منہ. فرمایا اخرج ابن ابی حاتم ابن مردوی، ابو نعیم معرفت الصحابہ میں روایت کیا ہے ان لوگوں نے سید المسلمین سلام اللہ علیہ ما من رجل من قریش الا نزلت فیہ طائفة من القرآن فقال له ما نزل فیک قال اما تقرأ سورة هود افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه رسول الله صلى الله عليه وآله على بينة من ربه وانا شاهد منه. ابن عساکر نے بھی روایت کی ہے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بینۃ من وانا شاہد من. بھلے واخرج ابن مردوی نے بھی روایت کی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افمن كان علی بینۃ من ربه انا ویتلوہ شاہد منه قال علی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے ابن مردوی نے کہ افمن كان علی بینۃ من ربه وہ میں ہوں اور یتلوہ شاہد منه قال علی علیہ السلام، جو شاہد ہیں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. تو یہاں پر عزیزو، یہاں پہ ایک جملہ یہاں پر قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ شاہد من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہد من ہو، شاہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہیں، ان کا اپنا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے کہا کہ یہ صفت کسی پہ منطبق نہیں ہے سوائے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو ہم ثابت کریں گے کہ یہ صفت جو من ہو ہے
یہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ منطبق ہیں اور دوسرے صحابہ پر منطبق نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مختصر انداز میں اس کو آپ کے لیے ثابت کریں.